الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اس آیت مبارکہ کے اندر میں اللہ رب العزت نے حضرت لقمان علیہ السلام کی اس نصیحت کو بیان فرمایا ہے جو لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کی کہ بیٹا، سب سے پہلے انہوں نے یہ نہیں سکھایا بیٹا کاروبار کیسے کرنا ہے، ماں کے حکم کو ماننا، باپ کے حکم کو ماننا، نہیں، سب سے پہلے لقمان علیہ السلام نے اپنے بچے کو جو تربیت کی ہے وہ توحید کے بارے میں کی ہے، وہ اللہ کے بارے میں، خالق کے بارے میں، مالک کے بارے میں بتلایا ہے کہ مالک ایک ہی ہے، ہمارا خالق ایک ہی ہے، ہمارا سر جو ہے ایک ہی کے سامنے جھکنا چاہیے اور اس کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے۔ کیونکہ بیٹا ان الشرک لظلم، اللہ بیٹا شرک نہیں کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کے نزدیک شرک کرنا سب سے بڑا گناہ۔ اس لیے ہمیں اپنے بچوں کی جو سب سے پہلی تربیت یہی کرنی چاہیے، ان کو اللہ سکھانا چاہیے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں بتلانا چاہیے۔ آج کیا ہوتا ہے، بچہ پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے ماں باپ سب سکھانا، ابا ابا، امی امی، یہ غلط ہے بھائی۔ سب سے پہلے ان کا تعارف جو کرایا جائے اللہ کے بارے میں کرایا جائے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے سب سے پہلے ان کے کان میں اذان دی جاتی ہے، ان کو بتایا جاتا ہے اللہ اکبر، اللہ اللہ سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا ہے، شہادت دیتا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، یہ سکھایا جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بچوں کی تربیت اچھی طریقے سے کریں۔ آج کا عنوان ہی ہے بچوں کی تربیت کیسے کریں۔ حضرات سامعین، بچوں کی تربیت یقیناً ایک ایسا پیچیدہ اور اہم مسئلہ ہے، ہر ذمہ دار اور نگراں پر اپنے ماتحت متعلق تربیت کا فریضہ عائد ہوتا ہے۔ استاد کے ذمہ اپنے شاگردوں کی، شیخ کے ذمہ اپنے مریدین کی، اسی طریقے سے والدین پر اپنے اولاد کی، ان کی نفسیات کا لحاظ رکھ کر، یہ بات یاد رکھیے گا، ان کی نفسیات کا لحاظ رکھ کر صحیح تربیت کرنا لازم اور ضروری ہے۔ نفسیات اس وجہ سے لفظ بڑھایا گیا کہ بچوں کو دیکھا جائے ہمارا بچہ کس مائنڈ کا ہے، بچہ سمجھدار ہے کہ کم سمجھدار ہے، اسی حساب سے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ جو ہے بچے کا مزاج جو ہے کمزور ہے، دماغ کمزور ہے، مائنڈ اس کا تیز نہیں ہے، والدین جو ہے چاہتے ہیں کہ جو میرا بچہ جلدی سے پڑھ لے، یہ کر لے، اور پھر بچہ جب نہیں چل پاتا تو ماں باپ برا بھلا کہتے ہیں، بچے کو مارتے پیٹتے ہیں، غلط بات۔ اس وجہ سے بچوں کے نفسیات کا لحاظ رکھ کر اس کی تربیت کرنا ضروری ہے۔ اور رسول علیہ السلام نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، مسلمانوں تم میں سے ہر ایک حکمراں ہے، اس سے اس کی رعیت کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ حضرات سامعین، بچپن میں جو ہے بچہ کے دل کی تختی چونکہ صاف و شفاف ہوتی ہے، پھر جیسے ماحول میں بچہ کی نشو و نما ہوتی ہے ویسے ہی اثرات اس کے دل و دماغ پر نقش ہو جاتے ہیں، عام طور سے اسی پر اس کی آئندہ زندگی کی تعمیر ہوتی ہے۔ لہذا مربی کے لیے، ماں باپ کے لیے ضروری ہے کہ بچہ کے لیے خوشگوار ماحول مہیا کرے، شریر بچوں سے الگ رکھیں،
گھریلو زندگی میں کوئی نامناسب بات یا غیر مہذب حرکت بچوں کے سامنے ہرگز نہ کریں۔ حرکات و سکنات میں بھی سنجیدگی و متانت ہو، بول چال میں پیار و محبت اور تنبیہ میں توازن اور اعتدال قائم رکھنا ضروری ہے۔ تہذیب و شائستگی کا خیال رکھیں، کیونکہ غیر محسوس طریقے پر تمام چیزیں بچہ کے اخلاقیات پر بھی خاص توجہ دی جائے۔ اس کی عادتیں بگڑنا شروع ہو جاتی ہیں۔ شریعت مطہرہ نے ہر موقع پر اعتدال کی تعلیم دی ہے۔ صحیح تربیت کرنا کروڑوں کی ملکیت سے بہتر ہے۔ حضرات سامعین، بہت سے لوگ اپنی اولاد سے پریشان ہیں۔ کیا کریں، اولاد مطیع نہیں ہے، لڑکوں نے بڑا بدنام کر دیا، جینا مشکل کر دیا۔ یہ باتیں اس زمانے میں لوگوں کا عام مزاج بنا ہوا ہے۔ اپنا بچہ اگر کوئی غلطی کرے یا کوئی غلط بات کہہ دے یا زبان سے نکال دے یا کسی دوسرے کے ساتھ بدتمیزی کرے، اس کے والدین یا مربی یہ بات کہہ کر کے بات کو ختم کر دیتے ہیں۔ بچہ ہے، آہستہ آہستہ سنور جائے گا، آہستہ آہستہ سیکھ جائے گا۔ حالانکہ بچپن کا دور ہی بگڑنے اور سنورنے کا ہوتا ہے۔ اس وقت مزاج کے اندر میں فساد اور بگاڑ آ گیا تو پھر مستقبل کا سنورنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا بچوں کی سچی محبت بچوں کے ساتھ سچی محبت اور ہمدردی کا تقاضا یہ ہے کہ ہر موقع پر اس کی نگرانی کی جائے۔ وہ کسی کی جانب لالچ کی نگاہ نہ ڈالے۔ شروع ہی سے اس کو عادی بنایا جائے کہ وہ ہر چیز کا سوال اللہ سے کرے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچپن میں تعلیم دی۔ فرماتے ہیں، اے بچے، خدا کو یاد رکھ، تو اس کو اپنے سامنے پائے گا۔ جب تو سوال کرے تو اللہ ہی سے کر۔ اگر تمام لوگ اس بات پر اتفاق کر لیں تجھ کو نفع پہنچانا چاہے تو ہرگز اس کے سوا کچھ نفع نہیں پہنچا سکتا جو اللہ نے تیرے واسطے لکھ دیا ہے۔ اور اگر سب لوگ اس بات پر متفق ہو جائے تجھے نقصان پہنچانا چاہے تو ہرگز اس کے سوا نقصان نہیں پہنچا سکتا جو اللہ نے تیرے واسطے لکھ دیا ہے۔ اور حضرات سامعین، اور تربیت کرنے میں کن امور کا ملحوظ رکھنا ضروری ہے؟ سب سے پہلے جو ہے بچپن ہی سے توحید کی بنیاد پر بچوں کی ذہن سازی کی جائے اور اس کا یقین بنایا جائے کہ اللہ کی ذات پر پختہ یقین ہو جائے۔ اس طریقے سے ہم بچوں کی تربیت کریں گے تو ہمارے بچے جو نیک صالح بنیں گے۔ اس وجہ سے جو ہے بچوں کی تربیت کے لیے ضروری ہے اپنے گھر کے ماحول کو ٹھیک کریں۔ اگر کبھی میاں بیوی کے اندر میں جھگڑا ہو جائے تو بچوں کے سامنے ہرگز نہ جھگڑیں، کیونکہ اس کے اثرات بچوں پہ جو پڑتے ہیں۔ اگر اچھی لگے تو دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔